ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے۔ میں ہوں چودھری اعجاز۔ سب سے پہلے تو ان دوستوں سے جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے یہ کہنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو، لیٹسٹ پیغام آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ وہ اس لیے بھی کہ بہت سارے دوست پھر فون کرتے ہیں، پھر ڈیٹیل پوچھتے ہیں جی یہ کس وقت آئے گی ویڈیو، کہاں پہ، خاص کر اپنے ضلع منڈی بہاؤالدین میں، کیونکہ زیادہ لوگ یوٹیوب پہ نہیں دیکھتے تو وہ فیس بک پہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ یوٹیوب کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ بہتر انداز میں رابطہ قائم ہو سکے۔ تو ناظرین یہ بڑا ہی دلچسپ ہے نوجوانوں کے لیے، اور یقیناً اس میں اتنی زیادہ آپ کے لیے اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اگر کوئی کرنا ہی نہ چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے۔ کون کون اس سے استفادہ حاصل کر سکے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور گورنمنٹ جو آپ کو یہ سہولت دینے جا رہی ہے، گورنمنٹ آپ کو پیسہ دینے جا رہی ہے، تقریباً بہت ہی آپ سمجھیں کہ مفت ہے، اور اس میں وہ بھی ہے کہ آپ کو زیرو گارنٹی ہے، صرف آپ کے اپنی ذات ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہاں جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرا نام یہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، تو آپ بغیر کسی گرانٹر کے بھی اپنا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ تو لیکن شروع میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے، وزیر اعظم کے دماغ میں کیا ہے، ویژن کیا ہے، کیوں اس وقت شروع کیا، کیا یہ صرف نعرے بازی ہے یا واقعی اس کے اندر جان ہے، اور کیا اگر اس پہ عمل کیا جائے تو نوجوانوں کو اور ملک کی اکانومی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں تاریخ میں۔ اگر تاریخ کے آنے میں دیکھیں تو تقریباً تمام ملکوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے کوئی نہ کوئی انسینٹو دیتے رہتے ہیں، کوئی پلان تیار کرتے رہتے ہیں، لیکن پورے ایشیا میں دو حکمران جو ہوئے ہیں وہ ان کا بڑا ہی زبردست مطلب آپ کہیں کہ مستند ہے ان کے پلان، جو کسی بھی آپ کہتے ہیں نا معیار کے اوپر، کسی تجربے کی کسوٹی پہ آپ ان کو پرکھ لیں، اور آپ کے سامنے ہیں دونوں، وہ کون کون سے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایوب خان، کوئی میں سیاسی بات نہیں کر رہا، یہاں ہے نوجوانوں کے لیے خوشحالی کی بات یا عام ڈیولپمنٹ کی بات، ملک کی تعمیر و ترقی کی بات۔ تو ایوب خان نے جو بھی ڈیم بنائے، جو اچھے کام کیے، اس زمانے میں انڈسٹری ایک دم پاکستان اوپر آ رہا تھا، ایشیا میں سب سے زیادہ، بلکہ اس پورے خطے میں پاکستان سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حقائق ہیں ہمارے سامنے۔ اور اسی ایوب خان نے ایک پروگرام شروع کیا، تعلیم بالغاں۔ ناظرین یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے آپ کے لیے، اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے خاص کر، اور نوجوانوں کے لیے خاص کر۔ وہ تعلیم بالغاں کا پلان کیا تھا؟ وہ اصل میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کاروبار سکھایا جائے، کہ آپ کو معمولی لکھنا پڑھنا، کہ آپ اپنا نام لکھ سکیں، آپ معمولی جو حساب کتاب جمع تفریق کر سکیں۔ اور آج تو ماشاءاللہ سارے نوجوان کافی تقریباً اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، لیکن اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایوب کا 60 کا زمانہ ہے۔ تو دیکھیں اس کا ویژن دیکھیں ایوب خان کا، اور آپ یقین کریں اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت
میں اگر بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ 1960 کو آپ یاد کریں, یونائٹڈ بینک پوری دنیا میں پاکستان کا پہلا بینک تھا جس نے ٹیلی بینکنگ شروع کی. آپ ذرا امیجن کریں کہ کتنا ترقی یافتہ, کتنا تیزی سے پاکستان آگے آ رہا تھا, کہ پہلا بینک تھا دنیا میں یونائٹڈ بینک جس نے ٹیلی بینکنگ شروع کی 1960 میں. تو ناظرین, دوسرا جو حکمران ہے یا لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے مہاتیر محمد. اس وقت اس کی کتاب نہیں میرے پاس, لیکن میں نے 3-4 دفعہ اس کی یہ کتاب پڑھی ہے. اس کا نام ہے ایسٹ لک پالیسی, یا اس کا اردو میں ترجمہ بھی آیا ہے ایشیا کا مقدمہ. ناظرین, سیاست کو ایک طرف رکھیں, جو مہاتیر محمد نے ایک پسماندہ ترین ملک کو, قوم کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا کر دیا, ان کو غریبوں کو امیر کر دیا. تو اس نے کیسے کیا؟ یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ اس نے بھی اسی کو اڈاپٹ کیا, ایوب خان کے پلان کو, تعلیم بالغاں, لیکن اس نے اس کا نام اور رکھا. اس نے اس کا آسان ترین نام یہ رکھا کہ بزنس سکھاؤ. ظاہر ہے انہوں نے اس کو اپنی زبان میں رکھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہر ایک کو, انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی اسکول کے ٹیچر تھے سب کو ان کو کورس کرائے, اور ان کو دیہاتوں میں بھیجا. کورس کیا کرائے ان کو کورس کرائے کہ لوگوں کو بزنس سکھائیں. مثال کے طور پہ ٹیچر نے جب سمجھا کہ ایک خاندان ہے, 1 ایکڑ زمین ہے, 8-9 فرد ہیں, تو وہ 1 ایکڑ کے اوپر وہ محنت کر رہے ہیں. کبھی آدھے ایکڑ کے اوپر وہ چاول اگاتے ہیں, کبھی وہ گندم اگاتے ہیں. تو بڑی مشکل سے وہ جو خاندان ہے ان کا زندگی کا پہیہ چل رہا ہے. تو اس طرح تو ترقی نہیں ہو سکتی. تو وہ جو ٹیم تیار کی استادوں کی, ٹیچرز کی, مہاتیر نے, انہوں نے جا کے گاؤں گاؤں گئے وہ لوگ, انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اس طرح تو آپ کی زندگی اسی طرح گزر جائے گی غربت میں, آپ کاروبار کریں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی کاروبار آتا نہیں. تو انہوں نے کہا ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو کاروبار سکھائیں. مثال کے طور انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک ویلڈنگ کی دکان بنا لیں, آپ جو ہے نا لوہے کا کام شروع کر دیں, یہ جو گیٹ بنائیں, دروازے بنائیں, یہ کریں, لیکن آپ یہ ہنر سیکھیں اور ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں. آپ کو ویلڈنگ مشین چاہیے, آپ کو جو اکوپمنٹ چاہیے وہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پیسہ پھر آپ نے آہستہ آہستہ حکومت کو واپس کر دینا ہے. آپ کاروباری بنیں. یہ تو بڑی دلچسپ ویسے تفصیلات ہیں اس کی, لیکن میں کسی اور ویڈیو میں, کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے کامیاب جوان پروگرام ہے جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے. یہ تو میں نے تاریخ کا لنک صرف بتانا تھا آپ کو کہ کس طرح اسی طرح کے ایک پلان نے ملیشیا کو ملیشیا سے غربت ختم ہو گئی اور ملیشیا میں ایک کاروباری طبقہ اوپر آ گیا. اب ہمارے وزیر اعظم نے, عمران خان نے, چاہے آپ کو پتہ ہے نا جی, اپوزیشن کا تو جس کا کوئی کام نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کرنا, چاہے کچھ بھی کہہ لیں. تو انہوں نے دیکھیں کرونا جیسے حالات ہیں, لیکن آپ اپریشیٹ کریں وزیر اعظم کو کہ رات دن وہ بندہ محنت کر رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے. میں دوسری باتوں کو میں چھوڑتا ہوں, یہی اس پروگرام ڈسکس کرتے ہیں, اور اپوزیشن والوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آئے بات کریں, دیکھیں کہ کسی نے اس طرح کا پلان پہلے دیا ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ 100 ارب تو یہ اس کی ابتدا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 2 لاکھ نوجوانوں کو اس مرحلے میں جو ہے ان کو میں بزنس مین بنانا چاہتا ہوں. لیکن کرنا کیا ہوگا
یہ صرف میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں جو چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، سب سے اس میں سے جو ویسے تو اس میں آسانیاں ہیں، لیکن سب سے اچھی بات جو انٹرسٹ ریٹ ہے، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اسلامی ذہن والے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم نے کمرشل بینکوں سے ڈیل نہیں کرنا، تو ان کے لیے اسلامک بینکنگ ہے۔ جو نارمل جو کمرشل بینکوں سے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، یہ 5 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ تک بڑا بزنس، بڑا 2.5 کروڑ تک اور 5 لاکھ، چھوٹے سے لے کے آپ بڑے تک جا سکتے ہیں۔ پھر عمر آپ دیکھیں 18 سال سے لے کے اور 45 سال تک کے نوجوان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے اچھا جو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ویب سائٹ ہے یا پورٹل آپ اس کو کہیں جو وزیر اعظم نے بنایا ہے اس کام کے لیے، اس میں آپ کو نوجوان تو سارے سمجھتے ہیں، وہ نوجوان جو کم پڑھے لکھے ہیں، یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کی مدد لے سکتے ہیں۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ آپ کو فرض کیا کہ اگر آپ کو لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا یا موبائل پہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ ویسے میرا اگر ذاتی تجربہ یا جو کچھ میں نے زندگی سے سیکھا ہے یا جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ تجربہ ہے، تو پڑھائی کا اور بزنس کا کوئی لنک نہیں آپس میں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بالکل ان پڑھ لوگ اور ارب پتی اور اربوں خربوں بلکہ ٹریلینز ڈالر کا بزنس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے اندر صرف اور صرف جذبہ ہونا چاہیے۔ بزنس کیا ہے یہ لیکن یہ میں آخر میں بتاتا ہوں، میں ذرا تھوڑی اس کی شرائط آپ کو جو ہے نا ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کال کریں گے کہ جی ہمیں اتنے پیسے دے دو۔ اس میں آپ کو ایک بزنس پلان سوچنا ہے، بنانا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ نے، اگر آپ رینٹ کار کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک اپنی گاڑی چلانا چاہتے ہیں، اس کو اوبر کے ساتھ، جیسے آپ کو پتہ ہے بڑے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پارٹ ٹائم کے اوپر میں ایک گاڑی لے لوں، تو اوبر کے طور پہ یا کریم یا اور بھی اس طرح کی کمپنیز ہیں، اس کو آسان لفظوں میں کہ کرائے کے اوپر میں چلاؤں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی بھی جا سکتے ہیں، آ کے پارٹ ٹائم آپ کر کے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک پلان بنا کے دینا ہے کہ میرے پاس یہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ میں اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، یہ 5% میرے پاس پیسے ہیں، اتنے پیسے اگر مجھے مل جائیں تو میں ایک گاڑی لے لوں گا۔ یہ آپ نے ایک پلان، اس کا جس کو کہتے ہیں نا جی، اس کی ساری ڈیٹیل وہ ویسے ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے، لیکن میں صرف آپ کو اس آسان لفظوں میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی جیسے پہلا مرحلہ تھا تو بہت کم لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایک تو کرونا بھی آ گیا، ایک وجہ یہ تھی کہ سب کچھ، اور دوسرا لوگ یہ سمجھتے جیسے یہ کوئی ایسا ہے جیسے گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے فری میں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہے قرضہ، آپ نے آہستہ آہستہ اس کو واپس کرنا ہے۔ تو یہ بہت پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیسے ایسے دے دے تو واپس نہ لے۔ لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم کو کہ انہوں نے کوئی یہ نہیں رکھا کہ آپ کے پاس آپ کو گرنٹر لے کے آئیں یا آپ زمین اپنی جمع رکھیں تو پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ 10 لاکھ تک تو بالکل آپ نے صرف سائن کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری تفاصیل یہ ہے کہ جو آپ نے جو کاروبار کرنا ہے، اگر آپ کو اس کا بزنس پلان بنانے میں بھی ہیلپ چاہیے تو وہ بھی ہیلپ آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ ویب سائٹ پہ جا کے یا
آپ ہمارے آفس فون کر لیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں یہ منڈی بہاؤالدین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حاجی پبلک سیکریٹریٹ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ایسے ایسے اس کو کرو. دوسری میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں وزیر اعظم کا ویژن ہے کیا اور بزنس ہے کیا. دیکھیں آپ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بزنس کا اور تعلیم کا آپس میں کوئی لنک نہیں. تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں بہت بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ بالکل ان پڑھ ہوئے اور بہت بڑے بڑے زیادہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور وہ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں, ملازمتیں کر رہے ہیں. یہ پیشن ہے بزنس. دوسرے لفظوں میں, آسان ترین لفظوں میں, یہ ایک رسک ہے. اور رسک کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا پرافٹ اور رسک کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جتنا آپ رسک کو بڑھاتے جائیں اتنا آپ کا منافع بڑھتا جاتا ہے. آپ جتنا بڑھاتے جائیں, دیکھیں آپ, اور اس میں اسلام بھی ہمارے بالکل اسلام کے عین مطابق. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح بزنس کرتے تھے کہ حالانکہ جو انہوں نے سرمایہ ان کی جو زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ ان کا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرمایہ سے کاروبار انہوں نے شروع کیا. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے تو ایک طرح سے ثواب بھی ہے. اور ویسے بہت مشہور بات ہے, ایک بڑے مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, بلکہ میں نے کئی کتابوں میں اس کو پڑھا کہ ایک بڑا امیر آدمی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بہت امیر آدمی ہے اور اس کی بڑی خوبصورت بیٹی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی شادی کرنی ہے. تو ظاہر ہے بہت زیادہ کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں. تو ایک مثلا 2 کینڈیڈیٹ کو اس نے ڈسکس کیا ہے کتاب میں. دیکھیں یہ کتابوں کے ریفرنس اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ تجربے سے سیکھیں, اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ خود تجربہ نہ کریں, دوسروں کے تجربے سے سیکھیں, آگے بڑھیں. تو وہ بندہ فیصلہ کرتا ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے ساری کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس نوجوان کو دوں, یہ جو نیا اے سی بنا ہے, خوبصورت ہے, پڑھا لکھا نوجوان ہے. تو ایک تو یہ کینڈیڈیٹ ہے, شادی کا خواہشمند ہے. اور دوسرا ایک اور لڑکا ہے, وہ بھی نوجوان ہے لیکن کم پڑھا لکھا ہے, لیکن اس کے پاس نہ روزگار ہے نہ کوئی چیز ہے. وہ ایک چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہے, اپنی ریڑھی لگاتا ہے, فروٹ کبھی کوئی چیزیں, وہ کاروبار کرتا ہے چھوٹا سا. تو وہ جو امیر آدمی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں, میں بیٹی کا رشتہ, وہ بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس آدمی سے شادی کریں. کہتا ہے وہ اس لیے کہ یہ جو بندہ ہے جس نے ملازمت اختیار کی ہے بہت اچھا ہوگا, لیکن یہ ساری زندگی اسی میں رہے گا, اسی نوکری کے چکر میں. لیکن جو دوسرا لڑکا ہے اس کے اندر مجھے جذبہ نظر آ رہا ہے, پیشن, کچھ بننے کی اس کے اندر خواہش ہے, اور یہ بہت آگے جائے گا. اور ناظرین اس ناول میں پھر یہی ہوتا ہے, وہ لڑکا بہت بڑا آدمی بن جائے, بڑا پیسہ کما لیتا ہے, بڑا آدمی بن جاتا ہے. تو اسی طرح نوجوانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کاروبار کی طرف آئیں. وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں, اور یہ جو میں نے پہلے ایوب خان کی مثال دی, مہاتیر محمد کی مثال دی, تو ابھی چائنا کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. یہ جو چائنا آپ بدلا ہوا چائنا نظر آتا ہے نا, اور یہ کیوں ممکن ہوا؟ لوگوں نے کاروبار کیا. حکومت تو کیا کر سکتی ہے؟ حکومت تو نہیں کاروبار کر سکتی. جتنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو چیزیں ہم یہ چائنا کی میڈ ان چائنا آتی ہیں, یہ سب پرائیویٹ لوگ کاروبار کر رہے ہیں. لوگوں نے, نوجوانوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں. پاکستان میں بہت اچھا چل رہا تھا پاکستان, چلیں ہم اس میں نہیں جاتے. ابھی وزیر اعظم نے ایک بہت اچھی ابتدا کی ہے. آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب آخر میں جیسے کہ ہم ہمیشہ ہمارا جو ویلاگ ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ میں سارے نوجوانوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے, تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت ہی مجبوری ہے کہ میں نے ملازمت کرنی ہے,
تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کاروبار کی طرف آئیں. آپ دیکھیں اس سے اچھا موقع شاید ہی کبھی پہلے کسی حکومت نے نوجوانوں کو پرووائڈ کیا ہو. اور یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ دیکھیں کہ صرف 3% انٹرسٹ ریٹ ہے، اور یہ تو صرف اخراجات ہیں بینک کے کہ جو ہوتے ہیں نا جی اخراجات. 3% کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ بینک چارج کرتے ہیں 18%، 19%، 20%. تو 3% ہے. آپ سمجھیں کہ آپ کو مفت میں سرمایہ مل گیا. آپ نے رات دن محنت کریں، رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں اور اپنا بزنس شروع کریں. اگر آپ کو کوئی مزید کلیریفیکیشن ڈیٹیل تو آپ کو پتہ ہے HPS منڈی بہاؤالدین، HPS اسلام آباد. میں خود آپ YouTube کے اوپر کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ میرے جو کولیگز ہیں، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. میں خود آپ کے لیے حاضر ہوں، اور ہم سب نے مل کے دیکھیں. ہم نہ ہی تو میرے پاس اتنا ٹائم ہے فضول، میں تو ایک مقصد کو لے کے آگے چل رہا ہوں. اور وہ مقصد کیا ہے کہ آپ کی خدمت. اس کے علاوہ آپ خود سوچیں میرا کیا مقصد ہے کہ میں یہ ساری اتنی ریسرچ کرتا ہوں، اتنی زیادہ ٹیم ہے، اور روزانہ ہم ایک ویڈیو تیار کرتے ہیں تاکہ جو کچھ حصہ اچھائی کے کاموں میں جو میں اپنا رول ادا کر اپنا حصہ ڈال سکوں وہ ڈال دوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ.